اسلام کی تاریخ دراصل انسان کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ تک سب پیغمبر ایک ہی دین لائے، اور وہ دین تھا اللہ کی واحدینیت اور اس کی بندگی۔ البتہ وقت کے ساتھ لوگ اپنی خواہشات اور دنیاوی لالچ کے سبب اصل دین سے ہٹتے گئے اور بگاڑ پیدا کرتے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھا سکے۔ اسلام کی تاریخ کا مرکزی کردار نبی آخر الزماں حضرت محمد ہیں، جنہوں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا مکمل پیغام دیا، اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی حالت نہایت خراب تھی۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت والا مقام تھا، مگر وہاں کے لوگ شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہاں 360 سے زائد بت رکھ دیے گئے تھے۔ قبائلی عصبیت، ظلم، لڑائیاں، عورتوں کی بے عزتی، بچیوں کو زندہ دفنانا، شراب نوشی اور جوا ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ لیکن اسی اندھیرے کے درمیان اللہ نے اپنی رحمت کا چراغ جلایا اور اپنے محبوب حضرت محمد کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اسے تباہ کر دیا۔ یہ خود ایک نشانی تھی کہ اب اللہ اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت ایک عظیم پیغمبر کے ذریعے کرے گا۔ بچپن ہی سے اب صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کسی کے ساتھ خیانت کی۔ جب اب جوان ہوئے تو عرب کے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایک مالدار اور نیک خاتون تھی، آپ کی امانت داری اور سچائی سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ نکاح میں آئیں۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی۔ پہلی وحی کے الفاظ تھے اقر یعنی پڑھ۔ یہ وحی انسان کو علم کی طرف بلاتی ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب اپنے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی اور آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم نے آپ پر ایمان لایا۔ ابتدائی دنوں میں اسلام چھپ کر پھیلتا رہا کیونکہ قریش اس دعوت کے سخت مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد کا پیغام قبول کر لیا تو ان کے بتوں اور تجارت کا نظام ٹوٹ جائے گا، مگر اس کے باوجود اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ کمزور مسلمان جیسے حضرت بلال حبشی، حضرت خباب اور دیگر صحابہ کو سخت عذاب دیے گئے، لیکن انہوں نے ایمان نہ چھوڑا۔ اس دوران نبی کریم نے اپنے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کے ایمان سے متاثر ہوا۔ قریش نے نبی کریم اور ان کے قبیلے پر مکمل بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک مسلمان شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ بھوک پیاس اور تکلیفوں کے باوجود انہوں نے ایمان نہ چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا کیا، جس میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور نماز کا تحفہ دیا گیا۔ آخرکار مکہ کے لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے دل کھول دیے۔ انصار نے نبی کریم کو اپنی سرزمین پر بلایا اور یوں ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں اسلام ایک مضبوط ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ نبی کریم نے مسجد نبوی تعمیر کی جو مسلمانوں کا مرکز بنی۔ وہاں سے اپنے عبادت، تعلیم، عدالت اور حکومت سب کچھ سنبھالا۔ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا اور سب کے درمیان اخوت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو پہلی مرتبہ آزادی ملی۔ لیکن مکہ کے قریش نے سکون نہ لینے دیا اور جنگیں شروع کر دیں۔ جنگ بدر میں مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوئے۔ جنگ احد میں وقتی نقصان ہوا لیکن مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ جنگ خندق میں دشمنوں نے مدینہ کو گھیر لیا، مگر اللہ کی مدد سے وہ ناکام ہوئے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اسلام کو امن کے ساتھ پھیلنے کا موقع ملا۔
تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں لوگ اسلام لے آئے۔ پھر فتح مکہ کا دن آیا جب نبی کریم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اپنے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن کسی پر کوئی بدلہ نہیں۔ یہ وہ عظیم دن تھا جس میں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد اسلام جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلنا شروع ہوا۔ نبی کریم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کچھ نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا، لیکن اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پہنچنے لگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مسلمانوں کو ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں توحید، مساوات، عورتوں کے حقوق اور انسانیت کے اصول واضح کر دیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اپنے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اب کا پیغام قیامت تک کے لیے زندہ رہ گیا۔ اب کے بعد خلافۂ راشدین نے اسلام کو سنبھالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی جنگیں لڑیں اور قرآن کو جمع کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام فارس اور روم تک پھیل گیا اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا اور اسلام کی سرحدیں مزید وسیع ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کا آغاز ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عدل و شجاعت کے ساتھ حکومت کی۔ بعد ازاں اسلام اموی، عباسی اور عثمانی خلافت کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی اور دیگر علوم میں مسلمان دنیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ اندلس میں مسلمان حکومت نے یورپ کو علم اور تہذیب عطا کی۔ بغداد، دمشق، قرطبہ اور استنبول علم و فنون کے مراکز بن گئے۔ اسلام کی تاریخ صرف فتوحات کی نہیں بلکہ اخلاقیات، علم، عدل اور انسانیت کی تاریخ ہے۔ اسلام نے دنیا کو یہ سکھایا کہ کوئی سفید آسیا، عرب عجم، امیر غریب برتر نہیں، بلکہ سب انسان برابر ہیں۔ فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام ہمیشہ مشکلات کے باوجود پھلا پھولا۔ کبھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، کبھی وہ اقلیت میں رہے، لیکن ایمان، صبر اور توکل کی وجہ سے اللہ نے انہیں بلند کیا۔ آج بھی اگر ہم اپنی اصل تعلیمات پر واپس آ جائیں تو دنیا میں اسلام کی روشنی پھر پھیل سکتی ہے۔